اس وقت ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 پر ہیں۔ یاد کرو بنی کہ اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھر سے بے گھر کرتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، اور لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، یعنی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ تو گویا کہ یہاں پر جو بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے، یہ ہدایت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ یعنی اس رکوع کا شروع کے آیات نمبر اس پر نشان لگائیں کہ جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی شرک سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم و مسکینوں کے ساتھ، یہ سب کچھ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے اور سب کچھ ہماری شریعت میں بھی موجود ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، آیت نمبر اس وقت ہم لوگ 87 پر ہیں، سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر تمہارا یہ کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا، یہ انڈر لائن کرنا چاہیے، تمہاری خواہشات نفس کے خلاف، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ۔ کوئی خواہشات نفس یعنی تمہاری اور میری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی۔ نافرمانی کیوں کرتا ہے انسان؟ وہ نہیں چاہتا اس کے اوپر عمل کرنا۔ خواہشات نفس کے خلاف ہوتی ہیں اللہ کے احکامات، یہ بات جان جائیں۔ جب تک اپنے نفس کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر قابو نہ پایا جائے، اللہ کی غلامی میں آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بنائی اس طرح گئی ہے کہ انسان کو اللہ کے قوانین اور اللہ کے احکامات، اللہ کی پسند کے اندر آنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ہم سے اور آپ سے مطالبہ یہی ہے کہ اس مشکل کی طرف قدم بڑھاؤ گے تو تم اس کو آسان تمہارے اوپر کر دیا جائے گا، لیکن جب تک مشکل سمجھتے رہو گے اس وقت تک یہ آسانی نہیں آئے گی۔ تو اللہ کی امید پر بندہ مومن کود جاتا ہے مشکلات میں۔ جب تک اپنی ذات کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ میں یہ کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آتی۔ جب کود جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے مشکل کو حل کرنے کے لیے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ہر وہ کام جو میرے اوپر مشکل معلوم ہو، اللہ سے مدد مانگی جائے اور کوشش کی جائے۔ آگے وہ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو کہ ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، ان کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی، یعنی وہ اس کتاب کے بارے میں بھی جو ہے وہ بتاتی ہے نا کہ جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی اس کو بھی صحیح بتاتی ہے، باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے
تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کے بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ ایسے کافرین کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے، یعنی سخت ذلت کی سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ یعنی بنی اسرائیل کا انکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور قرآن کے لیے یہ تھا کہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی کیوں نہ آیا۔ انہوں نے نبوت کا انکار اس لیے کیا، اور ہمارے اور آپ کے پاس صحیح بات کا انکار کس لیے؟ وہ ہماری ہی فیملی کا آدمی ہمیں ہی سکھائے گا، میری ہی بہن ہم کو تبلیغ کرے گی، میری دیورانی جٹھانی ہم سے بڑھ جائے گی، میرے سسرال کیا ہم کو بتائیں گے، میرے دوست کیا اتنے بڑے ہو گئے، کیا وہ ہمیں نصیحت کریں گے؟ ہم نہیں مانتے نا، تو ہم اپنے ارد گرد کی بڑائی کا اعتبار نہیں کرتے، ہم بالکل ایک الٹی پوزیشن میں، ہم اپنے ارد گرد کسی کے بڑائی کا اعتبار نہیں کرتے اور کسی کی اچھی بات اس لیے نہیں لیتے، اچھا اب یہ ہمیں نصیحت کریں گی، تو ہمارے لیے یہ ایک چیز جو ہے نا وہ فتنہ بن جاتی ہے اور آزمائش بن جاتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سے کسی کی بڑائی کو قبول کر لیں۔ وہ نہیں ہوتا، کسی انجانے کو تو قبول کر لیں گے، فیملی کو قبول نہیں کریں گے، فیملی کی مخالفت کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بالکل عجیب ہے۔ تو اصل وہاں پر کیا چیز آ جاتی ہے؟ وہی تکبر، جب یہ بتائیں گی، حالانکہ اللہ کی بات کوئی بتائے اس کو ماننے سے انسان بتانے والے کی بڑائی تسلیم کرنا نہیں ہوتی، بڑائی تو اللہ کی بات میں ہے، رائٹ؟ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم آیت نمبر 91 پر ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہمارے یہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کرتا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ یعنی ہر آسمانی کتاب اور ہر نبی کی قرآن اس کی سچائی بیان کر رہا ہے نا، اس کی تائید ہی کر رہا ہے، اس کو ایکسیپٹ ہی کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، تورات اللہ کی کتاب ہے۔ کس چیز کا انکار کیا؟ مسلمانوں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلمان تو سارے جو آسمانی کتابیں ہیں سب کا اور عیسائیت اور یہودیت کا اقرار ہی کرتے ہیں، ہم نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا۔ انکار وہ کرتے ہیں کہ جب وہ ہمارے نبی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو ان کے تمام انبیاء کو اپنا نبی مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو آسمانی صحیفہ مانتے ہیں، لیکن ہاں وہ آسمانی صحیفہ اگر آج ان کے پاس ہے بھی تو آج اس کے اوپر عمل اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ ہمارے پاس فائنل بک آ چکی ہے اللہ کی طرف سے جو کہ قرآن ہے، اور ہمارے پاس ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے جو کہ اسلام ہے، اور اللہ کے پاس اب اسلام سے کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، نہ یہودیت، نہ نصرانیت، نہ عیسائیت، اس لیے کہ وہ تمام شریعتیں اب ریجیکٹ ہو گئیں، رد ہو گئیں، اور اب یہ دین نیا نہیں ہے، دین تو وہی پرانا ہے، لیکن اب اس کے سارے احکامات یہ فائنل احکامات ہیں جن کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور اس کو اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی تحریف سے بچا کے رکھا ہے، اور قیامت تک اللہ کی یہ کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت محفوظ رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، باوجود اس کے کہ علماء سو اس کے اندر اور اس کے احکامات کے اندر تحریف کرنے کی اور اس کو بدلنے کی کوشش پھر بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے فائدے کے لیے اس امت کے اندر بھی ایسے جو ہے وہ آخرت کے سے بے خوف علماء پیدا ہو گئے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اس کی پہچان یہی ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارے اوپر علم کو فرض قرار دیا گیا۔ ہر وہ کوئی جو قرآن کا اور حدیث کا علم حاصل کرے گا اللہ رب العالمین اس کو وہ بصیرت عطا کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے اس کو صحیح بات صحیح اور غلط بات غلط دکھائی دینے لگ جائے گی۔ اسی لیے اس امت کے اوپر ہر آدمی کے اوپر علم فرض ہے،
تاکہ ہم صحیح بات کو سمجھ سکیں، محض علماء کے ہاں اور نہیں کے اوپر نہ چلے، بلکہ میرے اوپر خود بھی وہ بصیرت، وہ نور موجود ہو جس کی روشنی میں ہم اور آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں، اور ہم یہ پہچان سکیں کہ کون سے علماء حق ہیں جن کو فالو کیا جائے گا، جو آپ کو صحیح بات بتاتے ہیں، اور کون سے علماء سو ہیں، یعنی وہ لوگ برائی کا حکم دینے والے یا برائی کی طرف لے جانے والے علماء کہ جن سے بچنا ہے ہمیں۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پتہ نہیں آج میری ریکارڈنگ کیوں نہیں ریکارڈ ہو رہی، تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے چلنے کے لیے۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 92 پر ہے کہ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، اور پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال سے سچے ہو۔ یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر، یعنی اللہ کے احسانوں کو بھول کر اپنی نافرمانیوں میں لگے تھے، تو اللہ نے طور کو اٹھا کر ان کے اوپر ان سے عہد لیا، اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے، کسی بھی امت کے لیے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے باتوں کو سمینا و اطاعنا کہا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بتایا کہ یہ جو ایمان ہے نا، جہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی تھی نا، کہ تم آؤ اور تم بھی اپنی عورتوں کو لے کے آسمان کے نیچے کھڑے ہو، کہ ہم میں سے اگر وہ جھوٹا نبی ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور تم بھی موت کی تمنا کرو اور ہم بھی تمنا کریں، پھر دیکھیں کس کو موت آتی ہے۔ لیکن ان کو پتا تھا نا، جیسا کہ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھا ہے کہ ان کو پہچان بھی گئی کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن اس کے باوجود تو انہوں نے موت کی تمنا یعنی کرنے سے کیا چیز ان کو ڈراتی ہے؟ وہی چیز ڈراتی ہے کہ جو اعمال وہ اپنا آگے بھیج رہے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، اس لیے وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اور بلکہ اس دنیا میں جینے کی ہوس ان کے پاس اتنی ہے، یعنی جہاں پر موت کی تمنا ہمارے لیے اور ہماری شریعت میں بھی موت کی تمنا نہیں کی جائے گی، موت کی دعائیں نہیں مانگی جائیں گی، لیکن مرنے سے ڈرا نہیں جائے گا۔ ایمان اور مومن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ سے ملاقات کے لیے کے شوق میں ہوتا ہے، موت اسے نہیں ڈراتی، اور یہی وہ بزدلی ہے کہ جب ایمان والوں کے دل میں گھر کر لیتی ہے، یعنی موت کا خوف، تو پھر وہ شہادت کی تمنا چھوڑ کر دنیا میں جینے کی امیدیں بڑھا لیتا ہے، دنیا سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور موت سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اور یہی وہ جو ہے وہ ران ہے، یعنی زنگ ہے
جو دلوں پہ لگ جاتا ہے. جب تک امت کے اندر زندگی کے لیے تمنا اور امیدیں قلیل اور اللہ رب العالمین کے لیے اور دین کے لیے مقاصد جلیل تھے کہ بڑی مقصد کے لیے جیتا تھا مگر زندگی کی امید نہیں رکھتا تھا، اس وقت تک کوئی قوم اس کا مقابلہ نہ کر سکی. وہ قوم جو موت سے نہیں ڈرتی اس کا مقابلہ کون کرے بھلا؟ تو پھر ساری کی ساری سلطنت، وہ مضبوط رومن سلطنت جس کی مضبوطی اور جس کا کوئی جلال اور جس کی عظمت اتنی بڑی تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں میدان جنگ میں موجود ہوتے تھے اور لوہے میں غرق ہوتے تھے، وہ بھی ان لوگوں کے سامنے ٹک نہ سکی جن کے جسم کپڑوں سے بھی پوری طرح ڈھپے ہوئے نہیں تھے اور جن کے پاس ہتھیاریں بھی بہت قلیل اور جن کی سواریاں بھی بہت قلیل. مگر ایک تھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں. جب یہ کسی کے اندر پیدا ہو جائے اس سے جیتا نہیں جا سکتا. تو اللہ رب العالمین نے کہا آگے آیت نمبر 97 پر ہے کہ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے دعوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اگر جبرائیل سے ان کی دعوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں اللہ ہی کافروں کا دشمن ہے. یعنی اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کا نبی، یہ ایک خاندان ہے نا، انسانیت بھی اس کے خاندان ہے. لیکن اس لیے اللہ نے کہا کہ جو ولی اللہ سے دشمنی کرے اس کے خلاف میرا بھی جنگ ہے. تو اگر کسی ایک کو مانا جائے اور دوسرے کو کا انکار کیا جائے تو یہ بات آگے چلے گی نہیں. تو جو جبرائیل کا دشمن ہے اس کا اللہ دشمن ہے اور جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے اس کا اللہ دشمن ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 99 پر ہیں، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، یعنی اپنے عہد کی اور اپنے پرومسز کو انہوں نے توڑ دیا. بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروپ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب یعنی کفر کرنے والے تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع یعنی وارن کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی یہ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. ظاہر تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ کی مرضی کے خلاف. مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی، یعنی کتنی بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا. اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں خبر ہوتی. یعنی اللہ رب العالمین نے اس وقت ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا جادو سکھا کر، اور جادو اس وقت بھی حرام تھا اور جادو ہماری شریعت میں بھی حرام ہے. جادو کرنے والا دین سے نکل جاتا ہے. تو ان کو بھی یہ بتایا گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اس میں پڑ گئے، اور خاص طور پر وہ سیکھتے تھے عمل کے جس سے کہ میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں. اور یہی سب سے بڑا شیطانی عمل ہے جس سے شیطان سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اور اس لیے پسند کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے
اس طرح اسلامی معاشرہ اور اسلامک سوسائٹی کی جڑ جو ہے نا وہ بیس ختم ہو جاتی ہے۔ جب فیملیز آپس میں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں آپس میں، اور تو اس طرح پوری نسلوں کی جو ہے نا وہ ٹریننگ ختم ہو جاتی ہے۔ جو فرسٹ یونٹ ہے جب وہ جو ہے وہ سلامت نہیں رہتا تو پورا معاشرہ اور پوری کمیونٹی اور پوری سوسائٹی بھی سلامت نہیں رہتی۔ پھر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ایسے بچے بڑے ہوتے ہیں جو کہیں پر بھی جن کا کردار اور جن کا کیریکٹر کہیں پر بھی اسٹیبل نہیں ہوتا۔ آج بروکن ہاؤسز کے اور بروکن فیملیز کے ہم سب جانتے ہیں کیسے کیسے نتائج پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ بچے جو بروکن فیملیز سے نکلتے ہیں ان کے لیے جینے اور مرنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ جینا نہیں چاہتے، وہ زندگی سے زیادہ موت میں اپنی پناہ تلاش کرتے ہیں، اور اسی طرح انسانیت کو بھی مارتے ہیں اور خود بھی مرتے ہیں، اور وہ اپنی ناکامیوں کا بدلہ پوری سوسائٹی سے لیتے ہیں، محرومیوں کا بدلہ پوری سوسائٹی سے لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس لیے مسلم امت کو اور مسلمان بیویوں کو خاص طور پر شوہروں کو یہ سکھایا گیا کہ احسان کا اور اخلاق کا سب سے پہلا مرکز تمہارا اپنا گھر ہوگا، اور بیویوں کو یہ سکھایا گیا کہ کمی بیشی کے ساتھ اگر مرد اور شوہر صحیح اگر ان کو وہ ان کا حق نہیں بھی دے پا رہے تبھی بھی اس امت کی کو تربیت دینے کے لیے اور نسل کو نکالنے کے لیے اصل توجہ اور اصل فوکس تمہاری اپنی زندگی نہیں بلکہ ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے، ایک مرد جب باپ بن جاتا ہے تو اصل تربیت اصل فوکس ان کی اولادیں ہیں جو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے مجاہد بنا کر بڑے کیے جائیں گے۔ تو یہ اصل فوکس ہے، نہ کہ میری زندگی اصل فوکس ہے، اس لیے کہ ماں باپ کا حق اسی لیے اللہ کے بعد سب سے بڑا رکھا گیا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے بعد ان کا حق رکھا گیا۔ جب یہ عمل ہی نہ کریں تو پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں اس کمیونٹی کو اور سوسائٹی کو کہ جس کو کہ کبھی کور اپ کیا ہی نہیں جا سکتا، جس کا نقصان کو کبھی بھرپائی نہیں کی جا سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر اس وقت 104 پر ہیں، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 اور آیت نمبر 104۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے یعنی سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرک ہو، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ تو گویا کہ یہاں پر ناسخ و منسوخ کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں اور کچھ احکام ایسے ہیں یا پہلی شریعت سے کے مقابلے میں بھی اگر کوئی نئی بات ہماری شریعت میں آئی ہے اور دوسری بات آئی ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ وہ اپنے کسی حکم کے بدلے میں کوئی دوسرا حکم نافذ کر دے، سب کچھ اختیار اسی کا ہے۔ تو نسخ کا مطلب نقل کرنا یعنی اس کو کسی دوسرے حکم سے بدل دینا یا مٹا دینا ہے، تو ایک حکم کو بدل کر دوسرے حکم کو نازل کرنا۔ نسخ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جیسے کہ بعض شریعتوں میں بعض چیزیں حلال تھیں، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائی بہن میں نکاح حلال تھا، لیکن اب ہماری شریعت میں اور بعد کی شریعتوں میں سے حرام قرار دیا گیا، گویا کہ یہ حکم بالکل ہی مٹا دیا گیا۔ تو نسخ تین طرح کا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حکم کو بالکل مٹا دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس حکم کے بدلے دوسرا حکم دے دیا جائے، اور یہ دونوں چیزیں یعنی بدلا ہوا جو حکم ہے وہ پہلے کی بھی تلاوت جاری ہو اور دوسرے کی بھی تلاوت جاری ہو، یعنی اس کے بدلے جو دوسرا حکم آ گیا ناسخ و منسوخ دونوں کی تلاوت قرآن میں موجود ہے۔ بعض ایسے احکامات ہیں، اور تیسرا جو ہے نسخ کا طریقہ کیا ہے کہ احکام تو پتہ ہے، حکم موجود ہے، لیکن اس کی آیت کو تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا، قرآن سے مٹا دیا گیا، اور یہ زانی کا یعنی جو حکم ہے وہ شادی شدہ کے لیے جو رجم کا حکم ہے قرآن میں پہلے یہ آیت موجود تھی لیکن بعد میں حکم باقی رہا اور قرآن کی اس آیت کو
اٹھا دیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 8 پر ہیں، 108 پر، پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، یعنی ایمان کے طریقے کو کفر کے طریقے سے بدل دیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کے بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہشات ہیں۔ اس کے جواب میں تم عفو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے یعنی اپنی آخرت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں سے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ گویا کہ یہاں پر آپ کو اور ہم کو یہ بتایا گیا کہ لوگوں کے بھٹکانے سے انسان کو بھٹکنا نہیں چاہیے۔ یہی کرتے تھے یہودی علماء، مسلمانوں کو سوالات سکھاتے اور کہتے جا کے اپنے نبی سے یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور آج بھی سوالات کے اعتبار سے وہ سوال جو سمجھنے کے لیے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بال کی کھال نکالنے کے لیے یا جو ہے وہ بہانے تلاش کرنے کے لیے یا لوگوں کو ڈاؤٹ میں ڈالنے کے لیے ایسے سوالات کا منع آج بھی ہے۔ لیکن سوالات کو علم کو حاصل کرنے کے لیے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر انسان سوال کرے دین کو سمجھنے کے لیے تو یہ بہت پسندیدہ ہے، اور سوال کو نصف علم یعنی آدھا علم کہا گیا، یعنی سوال کرنے والا علم کو بڑھا لیتا ہے اپنے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ کسی کے حسد سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ انسان اگر اپنا کام کر رہا ہے تو لوگوں کے حسد سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے مطمئن ہو کر، یہی ہے نا قلب مطمئنہ۔ اگر ہم آفات سے گھبرا جائیں، اگر ہم حسد کرنے والوں سے گھبرا جائیں، اگر ہم جادو سے گھبرا جائیں، ہر چیز کی اللہ نے ہمارے لیے پناہ بنا رکھی ہے۔ جادو کے لیے کہ انسان صبح کے وقت میں اپنے لیے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے اپنی ابتدا کرے، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے، اور رات میں اس کو اپنے لیے دم کرے۔ صبح کے وقت میں یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 بار، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شام میں یہ دعا پڑھ لے، اسی طرح صبح میں یہ پڑھ لے، اللہم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو یہ وہ اللہ کی پناہ ہے، کلمات ہیں لیکن بہت بڑا حصار ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آیت الکرسی میرے لیے حصار ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو ان چیزوں کا استعمال کرے اور مطمئن ہو جائے کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور اگر پہنچے گی تو اللہ کی رضا سے پہنچے گی، اللہ کی مرضی سے پہنچے گی۔ جو اللہ پہنچانا چاہے اس کو کوئی چیز روک بھی نہیں سکتی۔ تو جو چیز روکی نہیں جا سکتی اور جو چیز پہنچ نہیں سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر، تو اس سے گھبرانا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے اس کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 110 میں، تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ کہ ایک ایسا کیریکٹر بننا، ایک ایسا کردار بننا جو کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے مطمئن اور خوش رہتا ہے کہ میرا معاملہ میرے اللہ رب العالمین کے سپرد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 111 ہے سورہ بقرہ کی، ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں نشان لگائیے گا اس کا کہ خوف اور رنج کس کے اوپر نہیں آئے گا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، یعنی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دینا، اسلم وجہہ للہ اور وہو محسن، اور اللہ کی عبادت اور اطاعت بہترین طریقے سے کرنا، یہ ہے انسان کے لیے کامیابی کا مژدہ۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں،
اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات ہیں جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. گویا کہ یہ ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی اپنے گروپ بندی کے زوم میں مبتلا رہنا. لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کو اور دین کو کیا بنا لیا ہے؟ کاروبار تو اور پیشہ. دین پیشہ نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے نا وہ اللہ کی اطاعت ہے. اس میں جو شامل ہوگا وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، چاہے ہم اس کو پسند کریں یا نا پسند کریں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر، اس وقت آیت نمبر ہم 114 پر ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے عبادت گاہوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتا دی کہ اللہ کے لیے کچھ ڈائریکشن تو ہیں کہ جدھر رخ کر کے عبادت کی جائے گی، مگر اصل سمت نہیں ہے بلکہ اصل اطاعت ہے. جدھر بھی انسان جو ہے وہ رخ کرے گا اللہ رب العالمین ہر طرف ہیں. اور یہ بات اور تیاری کس بات کی جا رہی ہے؟ اب تحویل قبلہ کی تیاری کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، اگر اللہ کی رضا کے مطابق چلو گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. بس ایسی ہی باتیں ان سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے. ان سب اگلی پچھلی گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، یہ میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے، نشان لگائی گئی اس آیت پر. یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے چلتے ہیں اور اس کو تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. تو حق تلاوت کیا ہے؟ تلاوت کا حق کیا ہے؟ تلاوت کی پابندی، اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اس کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے، یہ ہے حق تلاوت، کہ روز تلاوت کی جائے اور روزانہ اس سے گزرا جائے، اور اس کے روزانہ اس کے احکامات کو اپنے دل کے اندر، اپنے طبیعت کے اندر، اپنے کردار کے اندر سمویا جائے. یہ ہے حق تلاوت. یہ ہے کہ اس کے حلال اور اس کے حرام کو، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث کیا ہے کہ جس نے قرآن کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر لیا اس کا قرآن کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے. تو یہ تلاوت کے حقوق ہیں کہ تلاوت کی جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے، اور اس کو آگے بڑھایا جائے، بتایا جائے، پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 122 ہے، 122، اے بنی اسرائیل، سورہ بقرہ ہے، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا. دوبارہ سے
اپنی اسی نعمت کا جو ہے وہ احساس دلایا جا رہا ہے. اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی. گویا کہ بنی اسرائیل اس میں مبتلا تھی، امامت کی فضیلت کو بھول کے سارے گناہ کرنے کے باوجود یہ سمجھتی تھی کہ وہ اللہ کے پاس بخشے بخشائے پہنچ جائیں گے، یا کسی کی سفارش ان کو بچا لے گی. اسی طرح اگر امت مسلمہ امامت کے فرائض کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اللہ کے پاس نجات کو سمجھتی ہے تو بالکل غلط فہمی میں ہے کہ کوئی چیز اللہ کے پاس فائدہ نہیں دے گی، الا یہ کہ انسان اپنے عمل سے جو ہے وہ اس کو ثابت کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا. یہ آگے بھی آ رہی ہے اس آیت میں کہ جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ انہوں نے اللہ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. یعنی کوئی محض ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے چھوٹ جائے اللہ کے پاس اور عمل نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. ہم میں سے کسی کے عمل کی وجہ سے کوئی دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ سوائے اپنے عمل کے کسی اور کے، کوئی عالم کے فیملی سے ہے، کوئی کسی کے فیملی میں حفاظ موجود ہیں اور ہمارے پاس یہ بنی بنائی باتیں موجود ہیں کہ جو حافظ ہے اس کے 7 پشتوں کو بخش دیا جائے گا، یا جو حافظ ہے وہ 7 لوگوں کو جہنم سے نکال لے گا. یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ باتیں آ گئی، کوئی سچائی موجود نہیں ہے. تو کسی اور چیز کے اوپر تکیہ کر لینا اور بھروسہ کر لینا اپنے عمل کے بجائے یہ بیوقوفوں کا عمل ہوگا. نہ قرآن میں اس کی تعلیم موجود ہے، نہ اس سے پہلے کسی بھی صحیفے میں اس کی تعلیم موجود تھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم آیت نمبر 124 کے 25 کے اوپر ہیں، 125 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے شہر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اللہ کے لیے اللہ سے دعا مانگنا اور اللہ رب العالمین کا یہ جواب کہ دنیا کی زندگی سے کوئی بھول نہ جائے اور دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ اگر کسی کو اللہ نے دنیا میں نواز رکھا ہے تو آخرت میں بھی نوازے گا. نہیں، آخرت کی زندگی پوری کی پوری اعمال کے اوپر منحصر ہے. اگر اللہ کے پسندیدہ اعمال ہوں گے تو نوازش ملے گی، ورنہ تو پھر یہ دنیا کی زندگی کے ساز و سامان بھی ہم سب کے لیے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں اس سے بچائے کہ ہمارے لیے عذاب کا سامان بن جائے گے. ہے نا کہ جس کسی عورت نے اپنے زیور کا سب کی زکوٰۃ نہ نکالا، اب دنیا میں تو نوازی گئی ہے نا لیکن اللہ کے حکم کے اوپر نہیں چل رہی، زکوٰۃ نہیں، اسی زیور کو گرم کر کے اس سے اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، وہ زیور اس کے لیے وہاں پر وبال جان بن جائیں گے. تو دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھول نہ جائے اور پھول نہ جائے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرنی. انشاءاللہ تعالی ہمیں یہی سیکھنا ہے اور یہی ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے احکامات کے نیچے آنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے آگے کی زندگی جو آخرت میں میری زندگی آنی ہے اس زندگی کی کامیابی اسی زندگی کے اطاعت کے اوپر بنتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر 127 پر ہیں اس وقت، سورہ بقرہ پہلا پارہ. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے یعنی خانہ کعبہ کی تو دعا کرتے جاتے تھے، ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم اور مطیع بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے
اور اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کے قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھائی ہو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے، ربنا تقبل منا۔ اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نیکی کے کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے کہ اللہ اسے قبول کر لے، اور اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نسلوں کے لیے بھی دعائیں ہوں کہ اللہ ان کی، جہاں ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے کہ ہم اتنے کامیاب ہو جائیں اور ہمارے بچے اتنے کامیاب ہو جائیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو دنیا کی زندگی میں، مال ہو ان کے پاس، ہر وہ فیسلٹی ہو جو فیسلٹی کے اس زمین پر لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، تو ہمیں آخرت کی فکر کے اعتبار سے بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اور ان کو یہ دعا بھی ان کو سکھانی چاہیے کہ یہ دعا مانگے اور نیکیاں کریں اور اللہ سے معافیاں مانگتے چلے جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور سب سے پہلے انسان کو اپنی نیکی کی طرف آنا چاہیے کہ آگے اپنی ذات کو پیش کرنا ہے کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا اور ہمیں نیک بنا اور ہمیں نیک اٹھا، بجائے دوسروں کی، صرف محض دوسروں کی ہدایت کی فکر کرنا اور اپنی ہدایت کی فکر نہ کرنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی ہے، اگر ہم اذان ہمارے پاس ہو رہی ہے تو ہو رہا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی دیر کو خاموش ہوتے ہیں اذان کے لیے اہتمام میں، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو 5 منٹ آپ لوگ اور دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بات ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 128، یہ دعا ہے نا جو کہ آیت نمبر 127 سے 128 تک چلتی ہے، یہ دعا یاد ہونی چاہیے، ہم سب کو نشان لگا لیں اور یاد کر لیں، اور یہ پوری دعا یاد ہونی چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، یہ دعا کتنی کمپلیٹ ہے نا، تو یہ دعا یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اور آگے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے بھی یہ دعا مانگی، اور جو تلاوت ہے اس کے بعد آگے بھی بات چلتی ہے۔ ہمارے پاس محض تلاوت پڑھ کر کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، محض تلاوت نہیں ہے، اور قاری بن جانا محض مطلوب نہیں ہے۔ کوئی قاری بھی ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کے نیچے آنا ہوگا، اور اس کو بھی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کے احکامات کو آگے بڑھانا ہوگا، اور اپنے معاشرے میں، اپنے فیملی میں، اپنے لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا ہوگا، تزکیہ کرنا ہوگا۔ اور تزکیہ میں یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات کو بتانا اور ان کو ایسی ٹریننگ دینا کہ جس سے کہ وہ ایک ایسی امت اور ایک ایسی قوم بنے کہ جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتی سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو یہ سب کچھ مطلوب ہے اس پوری لیڈرشپ میں اور لیڈرشپ کوالٹی میں۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 129 میں ہیں، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے۔ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اور اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، یعنی سرنڈر کر جاؤ، تو وہ فوراً سرنڈر کر گئے۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو بھی کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کر گیا، اور اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے الہ مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بات جو بات ہم پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر ہمارے اور آپ کے اندر کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیسا کردار، کیسی سیرت،
ایک ایسا نفس ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں ہمیں ملتا ہے، ایک ایسی ذات جو ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے نا، اور جسے اپنی فکر اور اپنے نسلوں کی فکر رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ محض اپنی ذات کی فکر کی جائے گی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی کسی بھی رکاوٹ کو رکاوٹ بنایا جائے گا اللہ رب العالمین کی اطاعت میں. ابراہیم علیہ السلام کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ اپنا قوم، اپنا وطن، اپنی جگہ، اپنا بیوی، اپنا بچہ، سب کچھ چھوڑنے کے لیے آمادہ کیا گیا، اور آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا. اور آپ نے یہاں تک کہ جب وہ بڑھاپے کی اولاد کو ذبح کرنے کا ایک اشارہ ہی ملا، محض خواب دکھایا گیا اور آپ اس کو بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. سبحان اللہ. تو یعنی کسی چیز کو، کسی محبت کو اور کسی لگاوٹ کو اپنے دل سے قریب نہیں آنے دیا، کسی کمزوری کو اپنے اوپر قابو نہیں پانے دیا اللہ رب العالمین کی اطاعت کے نتیجے میں. تو یہ ہے وہ کردار بننا جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ہم کو مل رہے ہیں. اور یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی کی بڑائی اور کسی کی تنقید میں یہ بحثیں نہ کیا کرو کہ کون کیا کر گیا. اب ہمارے پیچھے ہماری ایک تو امت، ہماری کچھ تو امیدوں میں ہوتی ہے کہ ہم فلاں کی اولاد میں سے ہیں اور ہم مسلمان ہیں تو ہم چھوٹ جائیں گے اللہ کے پاس، یا پھر بحثوں میں ہوتی ہے کہ کس نے کیا کیا پیچھے، اس کی جو ہے وہ چھان پھٹک کی جائے، اس کے بارے میں ہم فتوے صادر کریں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے ساتھ چلا گیا، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے ساتھ جائے گا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یعنی حسن اسلام کیا ہے، ہم حدیث پڑھا ہے، لا یعنی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کیا جائے، ہے نا. پیچھے کیا ہو گیا، اس کے پیچھے دل خراب کرنے سے اور اپنے آپ کو صحیح بتانے سے اچھا ہے کہ میں اس وقت میں کیا کر رہی ہوں، میرے پاس جو ٹائم ہے، اس لیے کہ اللہ کافی ہے پیچھے والے لوگوں کے لیے حساب کتاب لینے کے لیے. مجھے جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری ججمنٹ میری اپنی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے. اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 135 پر ہیں. عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی علیہ السلام. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق یعنی کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. پھر اگر وہ اس پر ایمان لائیں، اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو، تو ہدایت پر، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی پر میں ہے. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت وہی ہے اور طریقہ وہی ہے جو کہ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے. اس لیے جب صحابہ کے بارے میں آپ کو اور ہم کو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی زندگی کو بھی پڑھا جائے اور صحابہ کے اعمال کو بھی دیکھا جائے، اور صحابہ نے جو کیا اس پر وہ کام کیا جائے، اور صحابہ نے نہیں کیا اس سے رکا جائے، تو آج یہ امت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لیکن قرآن میں یہی مہر لگانی پڑے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعلیمات کی مہر، اور آپ کی سنت کی مہر، اور صحابہ کے عمل کی مہر. کہا یہ جاتا ہے کہ عید میلاد النبی نہ منایا جائے تو ہمیں سے کوئی نہیں مانتا، کہتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے رسول کے پیدائش کا دن ہے، اس کو کیوں سیلیبریٹ کر سکتے ہم؟ تو جواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اور اس کے بعد آپ کی امت نے، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر ہمارے لیے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. بہترین آیت ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. یہ ہے اصل بات. آیت نمبر 138 پر اس پر نشان لگائیے، یاد کر لیجئے، اور اس کو دیکھیے کہ ہمارے لیے جو رنگ ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. یعنی یہ یہودی اور عیسائی ایک خاص رنگ سے رنگتے تھے جب کوئی عیسائیت اور یہودیت اختیار کرتا. تو اللہ رب العالمین نے کیا بتایا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کا رنگ جو ہوتا ہے وہ کسی پانی سے نہیں، بلکہ اس کی بندگی اور اس کے جو ہے وہ کسی پانی سے نہیں چڑھتا، بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، یہ آیت نمبر 139 پر ہم لوگ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں.
یا پھر کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے علیہ السلام؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، اس کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ یہاں پر آیت نمبر یہ ختم ہوتی ہے، گویا کہ ہمیں جو آخری بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے، اور اللہ کا رنگ اللہ کے دین کا اور اللہ کے تقوی کا رنگ ہے، اور تقوی کا لباس ہی ہمارے لیے پسند کیا گیا۔ تو تمام چیزوں سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ الٹیمیٹ اور ایک آخری حکم وہ کیا ہے کہ اللہ کی تمام اطاعتوں کے اوپر قیل و قال کے بغیر، حجت کے بغیر سر اطاعت جھکا دی جائے گی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور اسی میں ہی ہماری نجات ہے، اور انشاءاللہ صبر اور نماز سے مدد لی جائے گی، اور تمام عبادتوں سے اور تمام عبادتوں میں اللہ سے وہ قوت اور اللہ سے وہ مدد حاصل کی جائے گی، تائید، کہ جس کے ذریعے مومن اس دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ کے اعتبار سے کامیاب کرے، اور ہمیں اسی فکر کے ساتھ زندگی جینے والا بنائے کہ جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ان کی ملاقات ان کے رب سے ہونی ہے، تو وہ اسی تیاری میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اللہ کے رنگ میں جیتے ہیں اور اللہ ہی کے رنگ میں مرنے کی تمنا رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب میں سے اگر کوئی نیا فرد آیا تو ضرور اپنی بات رکھے، اور میری آپ سب سے گزارش ہے جن لوگوں کے فون ان میوٹ ہیں پلیز میوٹ کریں تاکہ کسی کی بھی انسان کی بات سنی جا سکے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمارا دوسری کلاس انشاءاللہ ویڈنسڈے کے دن ہوگی، سیم ٹائمنگ 11 to 1، اور فون پر ہی ہے فی الوقت جب تک ہماری مساجد اوپن نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ یہ ہماری فزیکل کلاسز بھی اوپن نہیں ہیں، اور استقبال رمضان جو تمام مساجد میں 15 تاریخ کو جو ICWS میں ہونا تھی وہ، اور جو 21 تاریخ کو الرحمہ مسجد میں ہونی تھی وہ، اور یہ تمام پروگرام جو مختلف جگہوں پر ہونے تھے وہ سارے کے سارے استقبال رمضان ہم 25 ویڈنسڈے کو کریں گے انشاءاللہ تعالی، استقبال رمضان کا پروگرام فون کے اوپر۔ اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے ایریا کے لوگوں کو یہ بتائیں، اور اسی کانفرنس روم میں ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے وہ قرآن کو پڑھنے کا، اور یہ جو ریکارڈنگ آپ کے پاس جا رہی ہے آپ پلیز دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں اور بھیجیں اور سینڈ کریں، اور ضرور اس گروپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور سکینت گروپ میں اپنے آپ کو شامل کریں تاکہ آپ کو ریکارڈنگ مل سکے اگر آپ کہیں بھی آگے بھیجنا چاہتے ہو، اس نیکی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہو۔ تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔